اگر ممکن جس کے بظاہر کوئی امکان نہیں، آپ اپنے بھائیوں تک مالی معاونت پہنچائیں تاکہ وہ اس کے ذریعے اسلحہ خریدیں، اپنی ضروریات پوری کریں، اپنی عسکری اور حربی قوت کو مضبوط کریں۔ یہ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اور کریں اس طرح کہ یہ امانتیں وہاں پہنچیں۔ یہ جو ہمارے ہاں ایسے موقع پر مختلف تنظیمیں سامنے آ جاتی ہیں اور فنڈ جمع کرتی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اکثر فنڈز ان تنظیموں کے اپنے اخراجات پہ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ان کے اپنے افراد اتنے ہیں، دفاتر اتنے ہیں، معاملات اتنے ہیں کہ شاید 90% تو ان کا اپنے اوپر ہی خرچ ہو جاتا ہو، باقی کیا بچتا ہے؟ اور اسی طریقے سے جو سرمایہ آپ ان جلسے جلوسوں پہ خرچ کرتے ہیں، ریلیوں پہ خرچ کرتے ہیں، بینروں پہ خرچ کرتے ہیں، گاڑیوں پہ خرچ کرتے ہیں، پیٹرول پہ خرچ کرتے ہیں، دیواروں کو سیاہ کرنے پہ خرچ کرتے ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر کر سکتے ہیں تو اس سرمایہ کو بطور امانت کے وہاں تک پہنچائیں اگر ممکن ہے۔ اس کی اصل ذمہ داری تو حکومت پہ عائد ہوتی ہے کہ حکومت ایسے موقع پہ ایک فنڈز، ایک ریلیف قائم کرے، کشمیر فنڈ، فلسطین فنڈ، حکومتی سطح پر کوئی اعلیٰ سطح کا انتظام ہو، معتمد ترین اس کے نگران ہو۔ اگرچہ یہاں ایسی رقم بھی خرد برد ہو جاتی ہے، لیکن کم سے کم ہمارے سامنے سب سے مضبوط ذریعہ یہی ہے کہ حکومت اس پہلو سے بھی توجہ دے کہ وہ فنڈز قائم کرے، عوام اس میں رقم جمع کرائے، اور پھر یہ رقم ان مظلوم بھائیوں تک پہنچے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی اور ان کی عسکری اور حربی قوت کو مضبوط کرنے کے لیے بھی۔ اور اسی طرح شرعی حدود میں رہتے ہوئے اپنے غم اور غصے کا اظہار کریں، کوئی کانفرنس منعقد کریں، کوئی پریس کانفرنس کریں، کوئی جلسہ کریں، شرعی حدود میں رہتے ہوئے اپنے غم اور غصے کا اظہار، اپنے جذبات کا اظہار۔ ویسے گلی گلی، محلے محلے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ پھر بڑے پیمانے پہ ہو، بڑے شہروں میں ہو، جہاں واقعتاً میڈیا کے ذریعے عالمی سطح تک بات پہنچے، فائدہ بھی ہے اس کا۔ اپنے ہی شہروں میں ہڑتال کرنا، کاروبار بند کرنا، روڈ بلاک کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، مسافروں کو، بیماروں کو پریشان کرنا، یہ درست نہیں۔ شرعی حدود میں رہتے ہوئے ان ساری خرابیوں سے بچتے ہوئے اگر کوئی غم اور غصے کا اظہار کیا جا سکتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ عوام کی ذمہ داری ان سب باتوں سے بڑھ کر جو ہے وہ کیا ہے؟ ان سب باتوں سے بڑھ کر وہ یہ ہے کہ وہ ایمان اور عمل صالح کو مضبوط کریں، اس پر استقامت اختیار کریں، تاکہ ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، خوش ہو، اور تمہاری دعائیں بھی ہوں ادھر، یہ ساری چیزیں مل کر اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہوں، پھر اللہ تعالیٰ عالمی سطح پر مسلمانوں کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے۔ یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر ایک کہ سارے مسلمان اور مسلم ممالک اپنی حربی قوت کو بڑھائیں، مضبوط کریں اپنی طاقت کو، عسکری طاقت کو، اپنے سارے وسائل جھونک دیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے مسلمانوں، اپنے دشمنوں کے مقابلے کے لیے جو تم سے بن پائے تم طاقت پیدا کرو، تیاری کرو۔ ہر دور کی اپنی اپنی تیاریاں ہوتی ہیں۔ اس دور کی تیاری جب یہ آیتیں اتری
گھوڑے پالنا تھا، تیر اندازی سیکھنا تھا، تیروں کو بنانا اور تیار کرنا تھا۔ آج کی تیاریاں اور آج تو الحمدللہ فوج موجود ہے، فوجی ادارے موجود ہیں، تو پھر حکومت اپنی فوج کو مضبوط کرے، فوج کو پورے وسائل مہیا کرے، ان کی ضرورتیں پوری کرے اور اپنی عسکری اور حربی قوت کو بڑھائے۔ دنیا میں موجود ساری ٹیکنالوجیاں ان سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ الحمدللہ اس میں ہمارا ملک پاکستان اللہ کی توفیق سے آگے ہے اور پیش ہے، لیکن اس کو اور بھی جس حد تک بڑھایا جا سکتا ہے بڑھایا جائے۔ باقی ممالک کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، خاص طور پر عرب ممالک کا سب سے بڑا قصور یہی ہے، سب سے بڑا قصور یہی ہے کہ انہوں نے اپنی حربی اور عسکری صلاحیتوں کو بڑھانے کی، مضبوط کرنے کی صحیح معنوں میں کوشش نہیں، اپنے قدموں میں کھڑے نہیں ہوئے، محتاج ہیں دوسرے ممالک کے۔ محتاج تو خیر ہم بھی ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ محتاج ہیں، ان کی تو ساری توجہ کھانے پینے اور بلڈنگیں بنانے پہ ہے، عمارتیں بنانے پہ ہے، شان و شوکت اور ٹھاٹھ باڑ کی زندگی گزارنے پہ ہے۔ ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ دشمن ان کے سر پہ کھڑا ہے، کچلنے کے لیے تیار ہے۔ ایک تو یہ حربی صلاحیت اور استعداد ضروری ہے، اور صرف خالی ایٹم بم بنا کے رکھ لینا، میزائل بنا کے رکھ لینا، ٹینک بنا کے رکھ لینا اور یہ ساری حربی اور عسکری صلاحیتیں پیدا کر کے رکھ لینا اور ڈھانک کے رکھ لینا، چھپا کے رکھ لینا، تالے لگا کے رکھ دینا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس بنیاد پر اظہار ہو کہ دنیا میں جہاں کہیں اسلام اور مسلمانوں پر حملے ہوئے ہم ان کی مدد کو پہنچیں گے، ہمارے خلاف کسی نے آنکھ اٹھائی تو اس کی آنکھ کو پھوڑیں گے۔ پھر اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی ہونا چاہیے، وگرنہ ان ساری صلاحیتوں کو پیدا کرنے، اتنی بڑی فوج کو پالنے، اتنا بڑا بجٹ ان کے لیے مختص کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر اس کا فائدہ بھی ہونا چاہیے۔ پھر عالم کفر پر مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ بھی ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ایک دوسرے کو ڈراتے رہیں، دھمکاتے رہیں، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایمان اور عمل صالح کی قوت اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ ہماری لیے نصرت الہی، اللہ کی مدد اور حمایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، سب سے بڑا ذریعہ۔ بات آئی حربی اور عسکری قوت کی تو فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جو تم سے بن پائے تم طاقت تیار رکھو۔ لیکن جب بات آئی دین پر عمل کی تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ جب بات آئی دین کے ساتھ تعلق کی، ایمان اور عمل صالح کی، تو کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ، پوری طرح سب کے سب اور پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ آج نہ پوری طرح اسلام میں داخل ہیں اور نہ ہی شیطان کے قدموں کی پیروی سے بچے ہوئے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت فرائض سے غافل ہے، فرائض سے، جو اہم ترین عبادات ہیں ان سے غافل ہے، فسق و فجور میں پڑی ہوئی ہے اور شیطانی کاموں میں پڑی ہوئی ہے۔ پھر کیسے اللہ کی نصرت اور تائید اور مدد آئے؟ اللہ کی نصرت اور تائید یہ ہمارا سب سے بڑا سہارا ہے، سب سے بڑا سہارا ہے۔ لیکن اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ آل عمران میں، فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ یہ جنگ
احد کے بعد کی بات، جب مسلمانوں کو پہلے فتح ہوئی، پھر مسلمانوں کی ہی بعض کی غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے وہ فتح شکست میں بدلی اور 70 مسلمان شہید ہو گئے، اور اس کے بعد بہرحال دشمن بھاگ تو گیا لیکن نقصان بہت پہنچا، مسلمان غم زدہ تھے، پریشان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تہنوا، سست نہ پڑو، کمزوری نہ دکھاؤ، ولا تحزنوا، جو نقصان ہوا ہے اس پر غم نہ کرو زیادہ، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم پکے سچے مومن بن جاؤ غلبہ تمہارے لیے ہے۔ یہ قرآن کی باتیں ہیں، یہ دین کی باتیں ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو غالب تم ہو۔ مسلمانوں کی اصل قوت ان کی ایمانی قوت ہے، ان کا ایمان باللہ ہے، ان کا دین کے ساتھ تعلق ہے۔ مسلمانوں، ہماری کامیابی کی بنیادیں یا اہم اور بڑی بنیاد وہ ایمان ہے، ایمان، تعلق باللہ ہے۔ یہ تعلق باللہ آج ہے، قدم قدم پر شرک ہے، شرک جو بدترین جرم ہے، بدترین جرم، بدعات ہیں جو بدترین جرم ہیں، اللہ کے دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ بدعملی تو اس کے علاوہ ہے، فسق و فجور تو اس کے علاوہ ہے، بلکہ ہماری حالت تو یہ ہے جس کفر اور اہل کفر سے ہم بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، ہم انہی کی مشابہت اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کے چال چلن ہیں ہمارے۔ آج کون سی مغرب کی برائی ہے جو آج مسلمانوں میں نہیں ہے؟ کون سا کھیل تماشا ہے جو مسلمانوں میں نہیں ہے؟ کون سی بے حیائی اور برائی ہے جو مسلمانوں میں نہیں ہے؟ ویسے ہم سے جلسے جلوس کروا دو، گالیاں دلوا دو امریکہ کو، گالیاں دلا دو برطانیہ کو، گالیاں دلوا دو فرانس کو اور ان کے سربراہوں کو، ایسی لٹریشن کریں گے، ان کی ایسی گالیاں دیں گے کہ ہمارا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ لیکن ذرا آپ دوسروں کو چھوڑیں، پاکستان کی معاشرتی زندگی دیکھیں تو کہیں اسلام نظر نہیں آتا۔ کفر و شرک اس کے علاوہ ہے، بدعات اس کے علاوہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت آتی ہے کس سے؟ ایمان اور عمل صالح سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا سورۃ النور میں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان والو میرا وعدہ سن لو، لیکن یہ وعدہ ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح تم اختیار کر لو، خلافت زمین کی میں عطا فرماؤں گا، خوف کو ختم کر کے امن میں دوں گا، تمہاری کمزوریوں کو ختم کر کے قوت اور طاقت تمہیں میں دوں گا، لیکن کب؟ جب تم میں ایمان اور عمل صالح ہوگا۔ اور آخر میں فرمایا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، خاص طور پر میری عبادت بھی کرو عملاً اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ اللہ کے وعدے، یہ قدم قدم پر شرک کرنے والی، قدم قدم پر شرک کے اڈے، عوام بھی حکومتیں مل کے شرک کی بدعات کی سرپرستی کرنے والی، کہاں سے اللہ کی نصرت اور تائید کے مستحق ہیں؟ کہاں کی نصرت اور تائید کے مستحق؟ یہ تو بس سمجھ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھیں؟ اللہ نے 2 دعائیں قبول کر لی تھی۔ نمبر 1 ہے اللہ میری امت پر کوئی ایسا دشمن نہ مسلط کر دینا کہ میری ساری امت کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک، ایسا دشمن کبھی مسلط نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ نہ آج تک ہوا ہے نہ آج تک ہوگا۔ اور نمبر 2، اے اللہ کوئی ایسا عذاب نہ بھیجنا
پتہ تھا کہ یہ قوم جرم بہت کرے گی، پہلی قوموں کی طرح ان پر عذاب آتے تھے، ساری قوم صفحہ ہستی سے مٹ جاتی تھی۔ اللہ میری قوم پر ایسا عذاب نازل نہ کرنا کہ میری پوری امت صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی دعا قبول ہے۔ اتنے جرائم ہیں، الامان الحفیظ، شرک، بدعات، خرافات، کفریات اس ملک میں جو اسلام کے نام پر، لا الہ الا اللہ کے نام پر معرض وجود میں آیا۔ یا پرانی بات نہیں کرتا، چند مہینے پہلے کی بات کرتا ہوں۔ خواتین مارچ میں اللہ کی گستاخی ہوئی، رسول کی گستاخی ہوئی، دین کی گستاخی ہوئی، کوئی ایک گرفتاری ہوئی؟ اور اس سے تھوڑا عرصے بعد سندھ میں عمر جلیل نامی خبیث صحافی نے اللہ کی ذات کو نشانہ بنایا، افسانہ نگاری کرتے ہوئے اللہ کی ذات کا مذاق اڑایا، پورا افسانہ اللہ کی ذات پہ بنایا جو اول سے آخر تک انتہائی گستاخی اور بے ادبی اور کفر پر مبنی تھا۔ اس کی گرفتاری آئی۔ یہ قوم کیا کرے گی اسلام کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے؟ ہزاروں میل دور بیٹھے مسلمانوں کے لیے کیا کر سکے گی؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر خالی باتیں کرنا چھوڑ دو، کچھ کر سکتے ہو تو یہ کرو جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، سورۃ النحل میں فرمایا، سورۃ النحل کی آخری آیت ہے۔ اے لوگوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اور پرہیزگاری والے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکوکار ہیں۔ چلو بنیاد تو نیکی پر ہو، کسی ملک کی، کسی معاشرے کی بنیاد تو نیکی پر ہو۔ اکا دکا افراد، کبھی کبھی کوئی فرض چھوڑے، کوئی گناہ کرے، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن یہاں تو پورا معاشرہ بنیادی طور پر بد عمل، بے عمل، فسق و فجور میں مبتلا ہے۔ جو لوگ ریلیاں اور جلسے اور جلوس نکالتے ہیں اور پھر گالی گلوچ کرتے ہیں، غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں، ان میں سے اکثر نماز پڑھنے والے نہیں ہوتے، اکثر روزے نہیں رکھتے، اکثر کو اپنے دین کا، علم کا پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید کی یہ بنیادیں۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ یہ منافقین مسلمانوں کی صفوں میں گھس کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں اگر تم صبر کرتے رہو اور ساتھ میں تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتے رہو، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان منافقین کی کوئی سازش، کوئی تدبیر، کوئی مکر تمہیں بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ اب کن کے لیے ہیں؟ صبر سے کام لو، تکلیفیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہم پھیرتے رہتے ہیں۔ کبھی اسلام کی عظمت تھی جب مسلمان باعمل تھے، آج عالم کفر کا غلبہ ہے کیونکہ مسلمان بدعمل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی ان کو زخم لگے، کبھی تمہیں زخم لگے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن انجام متقین کے لیے ہے، اللہ کی نصرت تقوی اور صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ کفار و منافقین اور تمام اعداء اسلام کی سازشوں سے، مکر و فریب سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو اللہ نے اس آیت میں بتایا، ان تصبروا وتتقوا، صبر و استقامت، دین پہ ہر حال میں ڈٹے رہو، دین پہ قائم رہو، دین پہ عمل پیرا رہو۔ صبر و تقوی کا، دینداری کا فقدان ان اسلام دشمن عناصر کی سازشوں کی کامیابی کا باعث ہے۔ یہ کامیاب اس لیے ہیں کہ ہمارے اندر صبر و استقامت اور دینداری نہیں ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں کی پستی اور مسلمانوں کے زوال کا سبب دین پر صبر و استقامت سے محرومی اور تقوی سے عاری ہونا ہے۔ اس آیت میں یہ سبق ملتا ہے۔ کفار کا غلبہ یہ عارضی اور وقتی ہے، یہ دائمی نہیں ہے۔ مسلمان حق پر ہیں،
اسلام سچا دین ہے، لہذا کفار کا یہ غلبہ یہ عارضی اور وقتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسلی دیتے ہوئے اسی جنگ احد کے بعد، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ ایمان والوں پریشان نہ ہوں، تم سے پہلے بھی ایمان والوں پر کفار اسی طرح غالب آتے رہیں، ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے رہیں۔ یہ اللہ کی سنتیں ہیں جو جاری رہتی ہیں۔ باقی انجام فسیروا فی الارض، جاؤ زمین میں دیکھو، تاریخ پڑھو، مطالعہ کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا ان مکذبین کی ہلاکت اور بربادی آ کے رہی، ان کا انجام برا ہو کے رہا۔ تو اس لیے پریشان ہونے کی بات نہیں، اپنا تعلق اللہ سے جوڑو، ان احوال میں، ان مشکل حالات میں صبر اور استقامت اور دینداری پر قائم ہونے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعاقبۃ للمتقین، انجام کار تقویٰ کے لیے ہے، پرہیزگاری کے لیے، کفر اور شرک کے لیے نہیں ہے۔ پھر یہ عارضی جو وقتی اہل کفر کا غلبہ ہے، اس میں مسلمانوں کو تنبیہ ہے۔ یہ تنبیہ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوئی تھی، اللہ کے رسول کی موجودگی میں ہوئی تھی۔ جنگ احد میں جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدلی تھی چھوٹی سی کوتاہی کی وجہ سے، اور جنگ حنین میں بھی تنبیہ ہوئی تھی۔ فاتح مکہ بن کے مسلمان حنین میں جا کر چھپنے والے اور پہلے سے حنین میں موجود کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے گئے، اور دل میں اتنی سی بات آ گئی، آج تو ہم بہت زیادہ ہیں، 12,000 ہیں، اتنا تو کبھی بھی نہیں ہوئے، ہم تو آج تو اپنی قلت کی وجہ سے شکست نہیں کھائیں گے۔ اللہ کو یہ کبر اور یہ خود پسندی پسند نہ آئی کہ مجھ پہ بھروسہ چھوڑ دیا، اب تک مجھے مانگتے رہے، مجھ پر توکل کرتے رہے، اب تم نے اپنی کثرت پہ توکل کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی عجیب حالت کر دی اس وقت مسلمانوں۔ تو یہ تنبیہ ہے، ہم سب کو تنبیہ ہے، سب کو تنبیہ ہے۔ اس لیے یہ ہے عارضی معاملہ، لیکن یہ اللہ کی طرف سے یہ تنبیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کے حوالے سے مسلمانوں پر جو کڑا وقت آیا، مشکل وقت آیا، فتح شکست میں بدلی، 70 شہید ہوئے، اس کے تحت 4 وجوہ بتائیں کہ اس کے پیچھے یہ 4 وجوہ تھی۔ نمبر 1 وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کہ ایمان والے کون ہیں، پکے مومن کون ہیں، صبر و استقامت اختیار کر کے ایمان کے تقاضوں کو پورا کون کرتے ہیں۔ یہ موقع ہوتا ہے اپنے ایمان کو ثابت کرنے کا۔ نمبر 2 وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تعالیٰ کچھ شہید تمہارے اندر پیدا کر کے تمہیں شہداء کی قوم بنانا چاہتا ہے، شہداء کی قوم ہونے کا اعزاز دینا چاہتا ہے۔ اور نمبر 3 وَلِيُمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ لوگوں کو ان تکلیفوں کے ذریعے، ان شہادتوں کے ذریعے گناہوں سے، غلطیوں سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ اور نمبر 4 وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو اور کفر کو مٹانا چاہتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ وقتی فتح یابی سے ان کی سرکشی اور ان کے تکبر میں اضافہ ہوگا، اور یہی چیز ان کی ہلاکت اور بربادی کا سبب اور باعث بنے گی۔ بالکل آخری بات، ہم مسلمان اس وقت عالم کفر کی بہت ساری سازشوں کا شکار ہے، سازشوں کا شکار، جو ان کی طرف سے ہماری تہذیب، ہمارے افکار، ہمارے نظریات، ہمارے دین پر جو حملے ہیں، وہ اس حربی اور عسکری طور پر جو ان کا غلبہ ہے اس سے زیادہ خطرناک ہے، اس سے خطرناک ہے۔ ہمیں صرف ان کی حربی غلبے اور عسکری غلبے نظر آتے ہیں کہ یہ عالم کفر جمع ہے، عالم کفر ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ وہ جو ہم سے ہمارا دین چھین رہا ہے، ہم سے ہماری تہذیب چھین رہا ہے، ہم سے ہمارا اسلام چھین رہا ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتا، وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ یہاں بیٹھ کے ہم ان بھائیوں کی مدد کو تو جانا چاہتے ہیں،
یہاں بیٹھ کے ہم عالم کفر کی ان سازشوں کو، وہ اسلامی ملکوں کو فتح کرنا چاہتا ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کی جان سے کھیل رہا ہے، اس کی تو ہمیں فکر ہے، لیکن یہی عالم کفر مل کر اسلامی ملکوں سے اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے، اسلامی ملک میں اسلام کے نفاذ میں رکاوٹ ہے، مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنا چاہ رہا ہے، اور سازش پہ سازش کیے جا رہا ہے، اس کی کسی کو پرواہ نہیں۔ اس طرف ہم توجہ دیں، اپنے دین کو بچائیں، اپنی شریعت کو بچائیں۔ یہ ہمیں غلام بنائے ہوئے، آج سب جانتے ہیں کہ تمام اسلامی ممالک کے حکام اور پھر ان کے بعد یہ ساری عوام یہ عالم کفر کی غلام بنی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں FATA کے ذریعے کس طرح مدارس پہ شکنجہ کسا جا رہا ہے، اور نیک اور صالح لوگوں پر کڑی نظر رکھ کے ان کے لیے دین پر عمل کرنے کو مشکل بنایا جا رہا ہے کسی کو پرواہ؟ پوری اسمبلی نے بل پاس کر لیے، ٹھیک ہے جی، ان مدارس کے خلاف جو کچھ کرنا ہے، جو امریکہ کہتا ہے، جو فرانس کہتا ہے، جو برطانیہ کہتا ہے، کرو جو کچھ کہتا ہے۔ اور ہمارے حکام، پوری دنیا کے حکام، یہاں کی بات نہیں ہو رہی صرف، وہ کیے جا رہے ہیں، اور یہاں بے حیائی برائی پھیلائی جا رہی ہے، مسلمانوں کو مسلمان نہیں رہنے دیا جا رہا، تو یہ بھی تو سازشیں ہو رہی ہیں، ہماری معیشت تباہ کی جا رہی ہے، بدعت اور فسق و فجور کو عام کیا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، ہمیں اپنے رنگ میں رنگا جا رہا ہے۔ تو مسلمانوں اس طرف بھی توجہ دو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے تمام اسلامی اور دینی بھائی جو دنیا جہاں میں کہیں بھی مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکام کو اور ہم عوام کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔